بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہم آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح پہلے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا واقعہ اور شہادت کا واقعہ آپ سے شیئر کیا۔ آج کا واقعہ اور قصہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا مقام رکھنے والے تھے، فرمایا کہ چلتے زمینوں پر تھے، ان کے چلنے کی آواز اللہ تعالیٰ جنت میں سنواتے تھے۔ ایسے صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے، دین کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے وہ صحابہ تھے۔ آج محترم سامعین، صحابہ کی زندگیوں سے آج ہم دور ہیں۔ آج کے نوجوان کو پتہ نہیں صحابہ کون تھے، جس کے واقعات کم ہونے کی وجہ سے آج جو ہے صحابہ کی زندگی کا ہمیں پتہ نہیں کہ انہوں نے کس طرح زندگیاں گزاری، کس طرح انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کے ساتھ یہ قصہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بیان کرنے، اسی طرح انشاءاللہ ہم جو ہے سیرت صحابہ پر مختلف واقعات انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور اس مقرب ہستیوں کے اوپر مقرب لوگوں کے انشاءاللہ واقعات ملتے رہیں گے، انبیاء کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور اہل بیت اور اولیاء کرام کے واقعات انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس بن نضر ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے۔ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی تو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ اس کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پورے کروں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی، جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا، تم لوگ اتنے میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا۔ وہاں سے دشمن کے حملے کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جب جنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کو پیچھا کیا جائے۔ محترم سامعین، اس میں ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں بھی نبی علیہ السلام کی بات نہیں مانیں گے کہ تو ناکام ہوں گے، نقصان اٹھائیں گے، تو آخرت میں بھی اس کا کتنا نقصان ہوگا۔ اس لیے محترم سامعین، آقا علیہ السلام کی ہر بات کو ہمیں ماننا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو آسان بنا لیں۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت تھی کہ تم یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اس اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں۔ ان سے کہا کہ اے سعد، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم، جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی، کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور اتنے میں لڑتے رہے، شہید ہو گئے، واپس نہ ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر! 80 سے زائد زخم تیر اور تلوار کے بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا، اتنا زیادہ زخمی ہو چکے تھے۔ محترم سامعین، جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں، ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جائے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ محترم سامعین، آج اگر ہم نیکی کے اندر ہمارا اخلاص ہوگا، کسی کے ساتھ خیر خواہی کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اگر کسی کا کام کر دیں گے، نماز اخلاص کے ساتھ ہوگی، ہمارا روزہ اخلاص کے ساتھ ہوگا، زکوٰۃ اخلاص کے ساتھ ہوگی،
غرض یہ کہ ہر نیک کام ہم کرتے ہوئے جب اخلاص ہمارے دلوں میں ہوگا تو پھر ہمیں مزہ آئے گا نیکی کرنے کا، پھر ہمیں بھی اسی طرح لذت آئے گی۔ واقعات بھرے پڑے ہیں کتابوں کے اندر، اولیاء کرام اللہ والوں کے واقعات بھی اسی طرح ہیں، جب وہ اپنی زندگی گزارتے تھے تو ان کو جو ہے دنیا میں بھی مزہ آتا تھا۔ وہ تم سامعین ہمیں بھی چاہیے اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اللہ تعالی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔